بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تو انہیں مختلف معجزات کے طور پر مقدس ترین جنتی چیزیں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان میں سے بعض چیزوں کو اللہ رب العزت کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی 14 مقدس ترین جنتی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے سری پیٹا نامی پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سر آسمان میں تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کم کر کے 60 گز اور چوڑائی 7 گز کر دی گئی۔ جس پتھر پر آپ علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا وہ نرم پڑ گیا اور اس پر پاؤں کے نشان ثبت ہو گئے۔ کہا جاتا ہے یہ وہ مقدس پتھر ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان نقش ہیں۔ اس پتھر پر موجود پاؤں کے نشان کی لمبائی تقریباً 5 فٹ 7 انچ بتائی جاتی ہے۔ نمبر 2، ہجر اسود۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر جلوہ افروز ہونے کے بعد ہجر اسود جنت سے اتارا گیا۔ اس وقت ہجر اسود کی روشن شعاعیں کئی میل تک جاتی تھیں۔ حدیث نبوی میں مرکوز ہے کہ ہجر اسود کو جنت سے اتارا گیا ہے اور یہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ پھر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ ہجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتارا گیا۔ اسے لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہجر اسود کو پہچانا تو انہیں اس سے محبت ہو گئی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آتش زدگی سے پہلے ہجر اسود ایسا چمکتا تھا کہ انسان کی صورت نظر آتی تھی۔ نمبر 3، دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے جنات کو ایک تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 300 کوس تھی۔ یہ تخت ہاتھی کے دانتوں سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مزین تھا۔ اس تخت کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ دائیں اور بائیں جانب 1000 کرسیاں لگائی گئیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے تو تمام پرندے ہوا میں معلق ہو کر تخت پر سایہ کر دیتے۔ یہ تخت ہزاروں میلوں کا فاصلہ چند لمحوں میں طے کر لیتا تھا۔ اسے تخت طاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی انگوٹھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ نمبر 5، مقام ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے وقت جب خانہ کعبہ کی دیواریں ہاتھ کی اونچائی سے اوپر ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت اور تعظیم کے طور پر یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ اسے مقام ابراہیم اور ہجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے جو مسجد الحرام کے صحن میں خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ نمبر 6، تابوت سکینہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی اور سونے سے بنا ہوا ایک صندوق عطا فرمایا جسے تابوت سکینہ کا نام دیا گیا۔ یہ صندوق 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا اور اسے جنت سے اتارا گیا تھا۔ پھر یہ صندوق تمام نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل پر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی تھیں۔ نمبر 7، کشتی نوح۔ خواتین و حضرات، جب قوم نوح کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ساگون نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط تھی۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ پھر نوح علیہ السلام اگلے 100 سال تک کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا۔
نمبر 8، ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں عبادت کے لیے کسی طرح کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ان کی عبادت کے لیے صرف ایک خیمہ تھا جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی۔ نمبر 9، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم سمود کو توحید کی دعوت دی تو اس قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک اونٹنی نکالیں جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو چٹان پھٹ گئی اور بلند قد و قامت والی اونٹنی نکل آئی۔ نمبر 10، موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جنت کی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور پھر یہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک 10 گز لمبا، اس کی 2 شاخیں تھیں جو اندھیرے میں روشنی کا کام دیتیں۔ یہ سوتے میں پہرا دیتا اور چلتے ہوئے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا۔ دشمنوں اور پرندوں کو مارتا تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامان بھی اٹھایا کرتا تھا۔ نمبر 11، قمیض یوسفی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت غمگین ہوئے اور ان کے غم میں آنسو بہا بہا کر آنکھوں کی روشنی متاثر ہو گئی۔ کئی سال بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ذریعے والد محترم کی آنکھوں کی روشنی متاثر ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی قمیض مبارک تبرک کے طور پر اپنے والد محترم کے لیے بھیجی اور فرمایا میرا یہ کرتا باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ نمبر 12، آب زمزم۔ آب زمزم تقریباً 5000 سال پہلے آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر جب وہ مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف لوٹیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا ایک چشمہ جاری فرمایا تھا۔ بعد ازاں زمزم کو ایک کنویں میں تبدیل کر دیا گیا۔ نمبر 13، ناظرین کرام، حکم خداوندی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیج دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو گیا تھا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام پر نذر کیا تھا اور یہ مقبول ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعہ تک جنت میں موجود تھا۔ نمبر 14، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور آپ کو نگل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا۔ ان تمام اندھیروں میں آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذنون بھی کہا جاتا ہے۔